کہ پچھلے سبق میں آپ نے یہ ترکیب کی تھی الحمدللہ کی، اور آپ نے لکھا تھا الحمد ثابت للہ، ظرف مستقر کی بات چل رہی تھی، اور اب ہم ظرف مستقر کی اور مزید کچھ ترکیبیں کریں گے۔ یہ ترکیب ہے، اس کو ایک نظر پاز کر کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس ترکیب کو آپ نے اپنی کاپی میں کس طریقے سے لکھنا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ آپ نے کاپی میں اس طرح سے لکھنا ہے، اس ایروز کی مدد سے۔ یہاں پر بھی میں نے وہی کیا ہوا ہے، ثابت ان کو نکالا ہے، معذوف ہے، اس میں فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، راجع بس ہوئے، بات ساری وہی ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، اتنی بات، یہ ظرف مستقر، یہ بات آپ نے یہاں سے بالکل ایز اٹ از اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں ابھی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تاکہ آپ کو، اور ترجمہ پھر آپ اس کو کوئی اچھا سا ترجمہ کیے گا۔ میں نے اپنے حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، آپ مناسب ترجمہ اس کا کیجئے گا، یہ ہوئی بات۔ اچھا، اسکرین شاٹ آپ نے لے لیا، اب چلتے ہیں ہم مزید کچھ ترکیبیں کرتے ہیں۔ دیکھیں السلام علیکم، یہ ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آیا ہے السلام علیہ، وہاں پہ یا ضمیر ہے، اور میں نے کم ضمیر لگائی ہے کیونکہ یہ زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو علیکم۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں جار مجرور کہاں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ علیکم جو ہے نا یہ ہے جار مجرور، کیونکہ یہ تھا الا، الگ، اور پھر وہ کم ضمیر ہے، ایسے ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ اب الگ کر کے دکھا دیا میں نے آپ کو۔ اب یہ منع السلام، اچھا لکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، رسم الخط ہوتا ہے، السلام اس طرح بھی لکھتے ہیں، لام الف زبر لا بھی لکھتے ہیں۔ ہمیں ظرف مستقر دیکھنا ہے، ہم نے دیکھا کہ الا جار اور کم ضمیر یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کس کے متعلق ہوگا؟ پیچھے ہم نے دیکھا کہ السلام لکھا ہوا ہے، بس ایک ہی ورڈ ہے، نہ کوئی شبہ فعل ہے اور نہ ہی کوئی فعل ہے، کس کے اس کو متعلق کریں گے؟ اس کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو آپشن ہے، دیکھیے، ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے ثابت نکال لیں، یہاں پر لکھ لیں، تو بن جائے گا السلام ثابت علیکم، سلامتی، السلام کا ترجمہ یہ ہوگا سلامتی تم پر ثابت ہو، ہے، سوری ابھی ہو کی بات نہیں ہو رہی، ہو بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ تو اس کی ترکیب ہم نے جو دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس، کیونکہ سلامتی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جب کسی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل اس کے اوپر اللہ کی رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے دراصل۔ تو اس وجہ سے ہمیں تفسیر سے پتہ چلا کہ السلام کے بعد علیکم سے پہلے، یا قرآن پاک میں وہ جو علیہ آیا ہے اس سے پہلے نازلون ہوتا ہے، نازلون، ٹھیک ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو اینڈ میں وہ بتانے ہیں الفاظ، فعل اور شبہ فعل، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ نازلون کہاں سے آیا ہے یہ بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ تو اب بن جائے گا السلام نازل علیکم، نازل علیکم، تو پھر نازل کس وزن پہ آ رہا ہے؟ نازل آ رہا ہے کس کے وزن پہ؟ فاعلون کے وزن پہ، وہی بات ہو جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شبہ جملہ اسمیہ اس نے بننا ہوگا، تو یہ ہو رہی ہے شبہ جملہ اسمیہ بننے کی بات، وہاں پر بھی بنتا تھا، ظرف لفظ جب کر رہے ہوتے تھے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ترکیب میں کس طرح کرتا ہوں، دیکھیں یہ ترکیب، اور اس ترکیب میں غور کریں کہ میں نے اس کو الگ کلر سے اس لیے لکھ دیا تاکہ یہ سامنے پتہ چل جائے کہ یہ السلام علیکم والی عبارت کا حصہ نہیں تھا، محذوف تھا، محذوف کو میں نے نکالا تو میں نے ایسے ظاہر کر دیا ریڈ کلر سے۔ ہاں اس کے بارے میں مجھے بات پوری لکھنی پڑے گی کہ یہ نازل محذوف ہے، اس میں فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر کا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور جو کہ راجع بس ہوئے مبتدا ہے السلام کی طرف، ایک بات، علیکم جار مجرور یہ دونوں آپس میں مل کر بنے ظرف مستقر، یہ ایک مثال آپ کو میں نے مثال نمبر 2 دی ہے ظرف مستقر کی۔ پھر ترکیب اسی طریقے سے کہ اس میں فاعل، یعنی آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ نازل اس میں فاعل، بلکہ لکھنا بھی اسی طرح چاہیے کہ نازل اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، بات سمجھ میں آئی؟ کتنا اچھا بتایا میں نے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کریں اس کا، السلام کا ترجمہ میں نے کیا سلامتی، علیکم کا مطلب ویسے ہی کر دیا تم پر، اب کوشچن مارک ہے یہاں پہ، سلامتی تم پر ہے، تو چونکہ نازل نکالا ہے نا، اگر ثابت نکالا ہوتا تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، اس کو حذف کر دیتے،
ہاں اب یہاں پہ لکھیں گے سلامتی تم پر نازل ہے، یہ اس کا بنا ہے مبتدا اور خبر کو ملا کر جملہ اسمیہ کے حساب سے اس کا ترجمہ. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبارت ہمارے پاس وہ خبریہ ہوتی ہے، خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ لکھا ہے نا یہاں پہ، یہ خبریہ لکھا ہے نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظی طور پہ تو وہ جو جملہ ہوتا ہے وہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن عرف یہ ہوتا ہے کہ وہ استعمال اس کا جو ہے عوام الناس میں وہ خبریہ کے طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ انشائیہ کے طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. انشائیہ کا مطلب دعا کرنا جیسے کسی کے لیے. بس اتنی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی انشائیہ پڑھایا نہیں ہے آپ لوگوں کو. انشائیہ والا ترجمہ اگر کریں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہم یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں کہ سلامتی تم پر نازل ہے، یہ اس کا جو ہے وہ لفظاً لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ. اور اگر میں یوں لکھوں نازل ہو تو یہ بن جائے گا اس کا تو یہ تو ایک مسئلہ ہو جائے گا. سلامتی تم پر نازل ہو، یہ تو ہم نے دعا دی ہے کسی کو، تو پھر لوگ بولیں گے کہ آپ کا جو یہ والا ترجمہ اوپر والا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ جو ترجمہ ہے سلامتی تم پر نازل ہو یہ ترکیب کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی ترکیب یہ کہتی ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے بھائی. تو پھر آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ اصل میں یوں ہے بات، یوں آپ سمجھانے کے لیے بتائیں گے جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً. یہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اس طرح جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. اور انشائیہ مانن یہ آپ کر سکتے ہیں، اور نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی. بات بتانی تھی نازل ہونے کی. اب ذرا اگلے لیول پہ چلیں، نیکسٹ لیول. اچھا اگلے لیول پہ ہم نے ترکیب کرنی ہے. جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ السلام علیکم کے درمیان میں نازل تھا، تو اب ہمارے پاس ایک ترکیب ہے الصلاۃ، ایک عبارت ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، دیکھیں طریقہ وہی ہے. آپ کو جو جو کچھ نظر آ رہا ہے نا اس کو بنا دیں ترکیب کرتے وقت، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو اعلیٰ جار لکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے، آپ بجائے تھے کہ آپ الصلاۃ کو لکھیں، واو عاطفہ لکھیں، اللہ آپ کو جار نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے. میں نے دیکھا رسول اللہ، اچھا یہ رسول نکرہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے، یہ مضاف مضاف بنیں گے. میں نے اس کو آخر میں جا کے مضاف الیہ کر دیا. اب جب مضاف مضاف الیہ لکھ ہی دیا ہے تو پتہ ہے کہ یہ دونوں مل کر آپس میں کیا بنتا ہے، تو اس کو مرکب اضافی بنا دیں گے. اب مرکب اضافی تک بات چونکہ ختم ہوتی نہیں ہے، وہ مرکب اضافی ہونے کے بعد کچھ بننا ہوتا ہے. اور دیکھ لیں آپ کو جو آسان لگ رہا ہو، مجھے تو اعلیٰ آسان لگ رہا ہے، یہ جار ہوتا ہے، یہ میں نے اس کو جار لکھ دیا ہے. اب جب جار آ ہی گیا ہے تو جار کے بعد والا مجرور ہوگا، تو مرکب اضافی ہو کر مجرور، مرکب اضافی ہو کر، تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے. یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کچھ بنے گا. اب یہ جو جار اپنے مجرور سے کچھ مل کر کچھ بنے گا، پیچھے دیکھیں کوئی فعل تلاش کریں، نہیں ہے. الصلاۃ یہ فعل نہیں ہے، بس السلام یہ بھی فعل نہیں ہے، اور نہ یہ شبہ فعل ہیں. تو پہلے ان کا مسئلہ حل کر کے آتے ہیں. ہاں ان کا مسئلہ یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ واو عاطفہ آ رہا ہے. میں نے پہلے واو عاطفہ لکھ دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے عاطفہ سے پہلے والا تو وہ کیا ہوتا ہے، نہیں پتا. اور اس کے بعد والا کیا ہوتا ہے، معطوف. معطوف علیہ معطوف. اب یہ جو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا، یہ ابھی بناتے ہیں، ٹھہریں یہ بھی بناتے ہیں. اور اس کے لیے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ دراصل مجھے یہاں پر ایک محذوف چاہیے، نکالنا ہے.
पहले तो बड़े आराम से साबितुन निकाल लिया था, एक जगह नाजिलुन भी निकाल लिया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक कायदा है और वो समझने वाली बात है कि ये जो आप माजूफ निकालते हैं ये अपने से माकबल से मुताबिकत रखने वाला होना चाहिए। यानी हम इस माजूफ को जो भी अब यहाँ निकालेंगे, ये जो मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है यहाँ पे मैं निकालूंगा, वो निकालूंगा तो मैं अला रसूलिल्लाही के लिए, मकसद उसका जो होगा निकालने का, माजूफ मानने का, लेकिन उसकी मुताबिकत वो होनी चाहिए अस्सलामु से। लेकिन यहाँ तो अस्सलामु से पहले अस्सलातु भी है। अच्छा, एक में ताय तानी से एक में नहीं है, मुअन्नस और मुजक्कर। देखें, तो जब मुताबिकत करनी होगी तो क्या अस्सलातु से मुताबिकत करूं उसकी, तो फिर नाजिलतुन निकलेगा। और अगर नहीं निकाल रहे होते, साबितुन से निकाल रहे होते, तो फिर साबिततुन निकालते। डॉक्टर साहबा को समझ में आ रहा होगा साबिततुन क्या होता है। वो डिपेंड करता है कि अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना कि अस्सलातु अला रसूलिल्लाही, अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो फिर साबिततुन निकालते, मुअन्नस का सीगा निकालते, क्योंकि इस निकाले हुए माजूफ और उस अस्सलातु के दरमियान मुजक्कर और मुअन्नस और तारीफ और तनकीर और अफराद में मुताबिकत का होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे एक मामला एक और आ गया, और वो ये है कि यहाँ पर दो हैं हमारे पास। तो देखें, जब दो हो ना, मुजक्कर को तरजीह दी जाती है, मुजक्कर को तरजीह दी जाती है, तो हम यहाँ पर मुजक्कर निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे मुअन्नस निकाल भी लेते हैं तो कोई हरज नहीं होता। लेकिन चूंकि अरबों का कायदा ये है, तो जो अरब जिस तरह करते हैं हम भी इस तरह करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए मैं अगर यहाँ पे निकालता हूँ ना नाजिलुन, तो देखें इसका तर्जमा ये होगा कि दुरूद और सलाम, दो चीजें हो गई है। तो एक दुरूद एक सलाम रसूलुल्लाह पर नाजिल हो, तो चीजें दो है, नाजिल मैंने एक का सीगा लिखा है। तो तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, कोई बता सकता है? अगर क्विकली कोई मुझे बता सकता है तो बताए, वरना मैं बताता हूँ। जी सर सर, तस्नीया करना सर। नाजिलान ही होगा। ठीक है, और कोई? नहीं, हाँ हाँ मतलब हाँ। दो का सीधा इस्तेमाल करें। मतलब तस्निया का सीगा आप कह रही हैं, क्योंकि दो है ना, तो जी तस्निया का सीगा लेकर आएंगे। फातिमा जी, तो बताया गया कि चूंकि हम दो चीजों की दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, एक सलात की और एक सलाम की, तो हम यहाँ पर नाजिलानी लेकर आएंगे कि वो दोनों हों नाजिलानी यूं। और जो उसको एक ही कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं वो उसको उसी तरह से करें। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट आएगी यहाँ पे, अगर ये करते हैं। यहाँ पर जब आप ये लिखें ना ये महजूफ है, और आप इसको इसमें फाइल भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है इसमें फाइल है, तो फिर आप सीगा कौन सा बताएंगे इसका? सीगा तस्नीया। हाँ, और तस्निया में कौन सी जमीर होती है? हुमा की हुमा। हुमा। इसका फाइल, एक तो ये हुमा जमीर मुस्ततर, यहाँ तक बात समझ में आई। और फिर राजे बस हुए कहाँ पर चली जाएगी वो? मुब्तदा की तरफ। अभी मुब्तदा तो बनाया नहीं है, पहले मुब्तदा बना लेते हैं। मातूफ अले अपने मातूफ से मिलकर मुब्तदा, मुब्तदा, और इसको रुजू कर दें। यहाँ पे जगह नहीं है, आप कर दिएगा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है थोड़ी सी जगह, एक मिनट। चले, हमने राजे बस हुए मुब्तदा कर दिया, ठीक है। अब वही बात, हमारी बात चल रही है, ज़र्फ़ मुस्तकर का टॉपिक है हमारा, और अला रसूलिल्लाही को हमने किया हुआ है जार और मजरूर। अब ये जो जार और मजरूर हैं, दरअसल ये जार मजरूर क्या करेंगे आपस में मिलकर, क्या बनेंगे? ये जार मजरूर मिलकर बनेंगे ज़र्फ़ मुस्तकर। ठीक है, इसको अभी मैं ज़र्फ़ मुस्तकर बनाता हूँ। ये हो गया ज़र्फ़ मुस्तकर।
جار اپنے مجرور سے مل کر ہو گیا ظرف مستقر۔ اب بات کیا ہے امپورٹنٹ؟ وہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ نازلانی، یہ جو ہے تسنیہ کا صیغہ معذوف تھا، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا یعنی اس میں فائل معذوف اپنے، آپ پورا صحیح سے لکھ لیجئے گا، میں شارٹ کر کے لکھ رہا ہوں، فائل اور سے مل کر کیا بنے گا؟ شیپ جملہ اسمیہ بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہو کر، اب شیپ جملہ اسمیہ ہو کر اس نے کیا بننا ہے؟ خبر، سمپل۔ اب خبر، اب مبتدا اور خبر کو آپس میں ملا لیں، تو اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ترجمہ کر لیں، الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور سلامتی۔ علی رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر نازل ہوں، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آخری مثال سمجھ لیں اینڈ میں۔ ایک عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، جار مجرور کی بات ہو رہی ہے، جار مجرور ہے علی۔ اب یہ جو علی ہے نا، یہ تو جار ہو گیا، اب ثلاثۃ اقسام نے کیا بننا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنیں گے؟ مجرور مجرور۔ اوکے، اب بن جائے گا علی جار اور یہ سارا آگے والا مجرور، تو جار مجرور کس کے متعلق ہوں گے پھر؟ اس کے لیے تو کچھ چاہیے ہوگا نا، بات سمجھے آپ لوگ؟ جی سر۔ یہ دیکھیں ترکیب، اس ترکیب میں ہم نے علی ثلاثۃ اقسام سے پہلے کیا نکال لیا ہے؟ ثابتن۔ اب بنا ہے یہ الوضوء ثابت علی ثلاثۃ اقسام، یہ ہے ترجمہ ابھی کرتے ہیں اس کا، لیکن پیٹرن سارا آپ اپنا یہ والا دیکھ لیں۔ آپ ابھی اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہیں ابھی لے لیں، اور ورنہ پھر آپ جب آپ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہو تو تب آپ دیکھ لیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو جو ہے نا 3 اقسام پر ہے، لیکن ترجمہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ وضو ثلاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیا ہے جملہ اسمیہ کا، پہلے ہم نے مبتدا کا کر دیا، پھر ہم نے خبر کا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو اور ثابت ان کی وہ نہیں ہے ضرورت لکھنے کی، ہاں ہم اس کو ترجمے کو ایک اپنا اردو کے تقاضوں کے مطابق اس کو ہم مزید اس کے اندر دلکشی اور خوبصورتی اور معنی خیزی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ وضو کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور وضو کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اس کو عربی زبان میں یوں بولا جائے گا کہ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام۔ یہ بات آپ نے نوٹ کر لی، کتنا بہترین انداز میں آج آپ نے پڑھا اس کو۔ جب آپ نے اتنا بہترین انداز میں اور دلکش انداز میں پڑھ لیا ہے تو اب آپ کے پاس ایک چیلنج بھی ہونا چاہیے، اب آپ کچھ خود بھی آپ کر کے بتائیے، اور وہ آپ کیا کریں گے جو میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، یعنی ہوم ورک جو دے رہا ہوں آپ کو، یہ ساری ترکیبیں تو آپ نے لکھنی ہے ویڈیو میں سے نکال کے، لیکن آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کام یہ ہے، ایک عبارت ہے قرآن پاک کی، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اس کی آپ نے کرنی ہے نحوی ترکیب،
ٹھیک ہے، اور جو آپ پچھلا جو کام کریں گے، جو ابھی شروع سے لے کے آخر تک میں نے دونوں ویڈیوز میں آپ کو بتایا، وہ تو آپ مجھے گروپ میں ہی بھیج دیجیے گا، ہیلپ لائن والے گروپ میں واٹس ایپ پہ۔ البتہ یہ چونکہ ایک چیلنج ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگ غلطیاں کریں اور ایک دوسرے کی ترکیب نہ دیکھ لیں کہیں، تو آپ نے یہ والی ترکیب کر کے مجھے میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنی ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، اللہ جار یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے، المومنین اس کا مجرور ہوگا۔ اب اس کے متعلق اس کو کسی کے متعلق کرنے کے لیے پیچھے واللہ ہو آ رہا ہے، واو تو مستانفہ کر دیجیے گا، مستانفہ کر کے آپ چھوڑ دیجیے گا۔ اور لفظ اللہ آپ کو پتا ہے مبتدا بن رہا ہے۔ اب بات آ رہی ہے ذو فضلن، یہ جو ذو فضلن ہے نا، آپ کو پتا ہے یہ ذو ذا ذی، میں نے آپ کو یہ والے بتائے تھے جب میں آپ کو مرکب اضافی پڑھا رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اور اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، تو آپ اس کو مضاف الیہ بنا دیجیے گا۔ لیکن میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر اور پھر کس طرح سے اچھے انداز میں اس کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کی ترکیب نحوی کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم ایک اپنی یہ والی ایک سبق ہمارا مکمل ہوا، ہم نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ بتا دیا کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آخری بات جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ثابت نازل یہ سب جو ہم نے کیا ہے، وہ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، وہ دیکھیں، وہ یہ ہوتے ہیں۔ بس 2 منٹ میں یہ دیکھ لیں، اس کے بعد اپنی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، شبہ فعل آپ کو پتا ہے کہ شبہ فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر بھی ہوتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ، اس میں تبدیلی، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، تو لہذا مصدر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں فعل کو بھی نکالا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اپنی کسی بھی ترکیب میں جو محذوف مانا تھا وہ فعل نہیں تھا، وہ اس میں فاعل ہی تھا، حتیٰ کہ ہم نے اس میں مفعول بھی نہیں مانا، ضرورت پیش آتی ہے۔ دیکھیں، اکثر اکثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی بات، یہ فارمولا کوئی فکس نہیں ہے، آپ ثبوتن نکال سکتے ہیں، نزول، حصول، وجود، کون، ایک بات۔ اگر آپ نے کہیں پہ فعل نکالنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ السلام علیکم کے اندر آپ نے السلام نازل علیکم کے بجائے آپ نکال سکتے تھے نزلہ، السلام نزل علیکم، پھر وہ فعل بنتا، یہ بھی آپ کر سکتے تھے۔ تو کیا کیا ہے، ثبتا، نزلہ، حصلہ، وجدہ، کانا، اوکے۔ ہاں، اگر آپ کو اس میں فاعل نکالنا ہے تو پھر یہی حروف اصلیہ رہیں گے، ثابتن، نازل، حاصل، واجد، کائن، انڈرسٹینڈ۔ اچھا، اس میں مفعول کے اندر بھی صرف وہی بات ہوگی، کیونکہ زیادہ تر موجود نکالا جاتا ہے، اس لیے میں نے باقی لکھا نہیں ہے، موجود بھی آتا ہے۔ یہ جیسے جیسے ہماری آگے آنے والی آیتوں میں ترکیب میں آئے گا، ویسے ویسے ہم آپ کو یہی والا اسکرین یاد دلا دیں گے کہ دیکھیے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ آتا ہے، یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا کہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبارت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا لکھا ہوا لفظی طور پہ جو کہ جار مجرور جس کے متعلق ہو سکیں، تو پھر ہم نے اس کو مقدر ماننا ہوتا ہے یا محذوف ماننا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ جار مجرور ظرف مستقر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔